ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں میاں، کہ جس کی کرو تعریف تب بھی اسی کی، نہ کرو جب بھی اسی کی، اور جس کسی کی بھی کرو اسی کی ہے۔ بے حق بے حساب لامحدود انگیت درود اور سلام و ہمارے آقا و مولا و مابا و مرجع ان پر کہ جو یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، مقام میں بھی ہیں لا مقام میں بھی ہیں، نشاں میں بھی ہیں بے نشاں میں بھی ہیں، گھر والے میں بھی ہیں مہمان میں بھی ہیں، ہر طرف جن کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں۔ بے حد بے حساب درود اور سلام آپ کی آل پر ہو، آپ کی اصحاب پر ہو۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس مجمع میں جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں بما میرے ہم کو اس مجمع کی برکتیں عطا فرما۔ مختلف بھاشاؤں میں بہترین بھاشن دے رہے تھے مجھ سے قبل ہمارے بھائی، باریک ریکھاؤں پر چل رہے تھے، الفاظ کثیرہ بالتفاوت جو دوران اذن کے ساتھ ٹکراتے ہوئے وادی قلب میں تلاطم مچا رہے تھے۔ اگرچہ آ کر کو اتنے رنگین الفاظ نہیں فی الحال مستحضر، مگر انداز ان کا خوب تھا، انہیں دیکھ کر ان کے ابا جی یاد آ، اور بیٹا ہوتا بھی ہوا ہے جسے دیکھ کر باپ یاد آ، وہ بھی کوئی پتر ہے جن تک کہ ابا یاد نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہو اس وقت جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں گلے گلشن آل مصطفیٰ، سبحان اللہ، آشنائے وادی فکر و فنا، پیکر جود و سخا، قبلہ عالم پیر سید محمد شبیر علی شاہ، سبحان اللہ، دامت برکاتہ العالیہ قدسی اطال اللہ تعالی عمرہ۔ آپ کی لخت جگر نور نظر میرے بھائی، دوست، یار، دل پر بند، آپ اس وقت آپ کے برابر میں جلوہ گر ہیں، اور آپ کے خلفاء بھی یہاں موجود ہیں، دیگر احباب بھی موجود ہیں۔ آپ نے چورے شریف کے متعلق سیر حسن گفتگو سنی، مجذوب سا بندہ ہوں میں، درویش سا مست سا بندہ ہوں، اور اتنی زیادہ تو مجھے خطابت نہیں آتی، لیکن جو آتی ہے وہ سرکار کی طرف سے ہی آتی ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے، آج اس ہے مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالی، اور تصویر شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، دیدار ان کا کریں، اور چند باتیں کروں گا چونکہ یہ ماحول اب اس طرح کا ہے کہ اتنی خوبصورت گفتگو صفدر صاحب نے کی ہے کہ اس ماحول میں زیادہ طویل اور دقیق بات اب نہیں ہونی چاہیے۔ احباب ذی وقار، یہ شیخ فاروق احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جا رہا ہے، اور فیض کے قاسم بھی آپ کے سامنے جلوہ گر ہے، سبحان اللہ، جو گلی گلی میں نگر نگر میں فیض مجدد الافسانی تقسیم کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ علی پور شریف والے باز تھے اور انہیں بالوں پر چورے والوں نے عطا کیے۔ یہ چورے والے خواجہ فقیر محمد چورائی علیہ رحمۃ الرحمان بازوں کو ہی بالوں پر عطا نہیں کرتے رہے، یہ سمجھ کی بات ہے، بلکہ یہ بھی ایک کمال ہے باز کو بالوں پر عطا کرنا۔ حال یہ تھا کہ تم آشائے کہ بر ایوان کثرت، حال یہ تھا کہ تم آشائے بر ایوان کثرت، کبوتر گر نشیند باز گردد۔ یہ چورے والوں نے بازوں کو باز نہیں بنایا،
چورے والوں نے کبوتروں کو باز بنایا ہے. یہ کبوتروں کو انہوں نے باز بنایا ہے. یہ بابا جی فقیر محمد چرائی کی درگاہ ہے, آپ کی خانقاہ ہے. یار بہ جاؤ بابا میں جلدی بہ جا, اللہ دیا بلیا بس ہون نہ دوئی بری بڑی جیب چھپائیں گلنا چار کر لیتے ہیں. میں کمزور بندہ نوٹاں بچ ٹر جاتا نہیں, صحیح بات ہے, ٹر جاتا ہوں میں, وہ بچ بڑھ جانا, میں نوٹاں دیتا ہوں جو تک ہونا بھی بڑھ گیا رہ گئی گل. یہ داستان عالیہ چورا شریف, یہ قاسم فیضان سرہند شریف ہیں. یہ سرہند کے فیضان کو تقسیم کرنے والے ہیں. ان کے دربار کی کنگری پر بھی اگر کوئی چڑی کا بچہ بھی آ کر بیٹھتا ہے تو اسے باز بنا دیتا ہے. میں آپ کی خدمت میں التجان پیش کرتا ہوں, فیض تو سب کا ملتا ہے, فیض کس کا نہیں ملتا؟ یہاں مختلف آستانوں سے بندے بیٹھے ہوں, میں وہ سبزہ صاحب والی تقریر نہیں کروں گا. یہ صرف ہماری آستانے, میرا خود آستانے شیخ سے تعلق ہے. جملہ ٹھیک نہیں ہے کہ اور کسی آستانے پر پیر نہیں بنتے, ہر ایک آستانے پر پیر بنتے. میرے ابا جی ہیں, یہ میرے باپ ہیں, یہ میرے ابا جی ہیں. وہ بات میں نہیں کہتا, کوئی آستانہ ایسا نہیں ہے جہاں پیر نہیں بنتے ہو. سن رہے ہو؟ چورے شریف میں بنتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم آستانہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے, چاہے وہ چشتی ہو, چاہے وہ نقشبندی ہو, چاہے وہ قادری ہو, چاہے وہ سہروردی ہو, چاہے وہ دربار عالیہ چورا ہو, چاہے وہ دربار سرہند ہو, چاہے وہ سلطان باہو کا دربار ہو, یا میرے فرید کا دربار ہو, یا مولوی کا دربار ہو, یا معین الدین چشتی کی دربار ہو, جس پر بڑی کی نگاہ کرتی ہے. سنو اس مدد قلندر کی بات کو سنو جو تمہیں ڈنڈے کی چوٹ پر سنا رہا ہے. پھر وہ ولی کیسا ہے کہ جو پیر نہ بنائے. باہو کو بھی کسی فقیر نے پیر بنایا, سونے والے کو بھی کسی فقیر نے پیر بنایا, فرید پر بھی مختیار کی نگاہ پڑی, مختیار پر معین الدین کی نگاہ پڑی, میرے بابا پر بھی میرے آقا مجدد کی نگاہ پڑی, مجھ پر بھی کلندر غوث علی شاہ کی نگاہ پڑی, کلندر غوث علی شاہ پر ابو علی شاہ کی نگاہ پڑی, ابو علی شاہ پر علی بن ابی طالب کی نگاہ پڑی, سب پر جناب مصطفیٰ کی نگاہ پڑی, جناب مصطفیٰ پر خدا کی نگاہ پڑی. مجھے نہیں پتا مولوی تقریر کرتا ہے پیر کو خوش کرنے کے لیے, سن لو, مولوی تقریر کرتا ہے پیر کو خوش کرنے کے لیے, بیٹا تقریر کر رہا ہے اپنے باپ کے لیے. سبحان اللہ. یہ بیٹا تقریر کر رہا ہے اپنے باپ کے لیے. اللہ کی عزت کی قسم, سچے سچے کامل اکمل درویش پیکرے اخلاص و محبت چودوں صدات مٹی میں پڑا ہوا ہے, اس سے زیادہ بس میں جو مجھے نہیں معلوم رب نے عطا کر رکھے. سنو, مگر فیض ہر طرح بھیجا. فیض کیا ہے؟ اچھا بولو, جے میری گل سمجھ آئی ہے تو بولو. ہر طرف فیض ہے, ہر طرف فیض. یہ نہیں فیض کو یہ پیر صرف حضرت صاحب چورے شریف بنتے ہیں, ہر جگہ پیر بنتے ہیں اور ٹھوک کے بنائے جاتے ہیں. اور ایک توجہ ایک جملے کی طرف, ایک جملہ تمہیں اور سمجھا دوں, سنیو تو بولیو پالیو, اے ولی ہیں. کون ہے؟ اچھا بولو, دب کے بولو, پھر بولو, یہ ولی ہیں. فیض تو مچھر تو بھی نہیں رکتا. آئیے غلطوں, سنو میرے پیر کلندر غوث علی شاہ نے کیا لکھا. آپ فرماتے ہیں پانی پت کرنال میں کتا ہو گیا پاگل. پانی پت کرنال انڈیا میں کتا ہو گیا, اچھا بولو, پاگل ہو گیا نا تو جنوں وڈے
میں نہیں بلانا نہ بولنا سنو مولوی ہاشم کلندرہ دی ٹھوک کے گلاں بغیر کھوٹ کے کھوٹ کرنا تو ساتھ چھک لوے غوث علی میرا کھوٹ نہیں کرنی کوئی لالچ بھی نہیں رکھنی او بندگان خدا کتا جسے کاٹے بندے سارے کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کتا جنہوں بڑھتا ہے پاگل کر چھڑتا ہے ایک کام کرو رلو سارے اس کتے نو مارو نہ روے کتا نہ رہے بانس تو نہ بجے خس کم جہاں پا خس کم جہاں نہ رہے بانس نہ بجے انہوں نے کہا پڑھو انہوں مارو بندے کٹھے ہو گئے کتا ٹھونے لگے کتا لبا کوئی نہیں کسی بندے اطلاع دیتی کتا ٹر گیا جے بھاگ بیچ ہیں انہوں نے لاٹھیاں پکڑی باغ میں چلے گئے کتا باولا کو بتا اسے خارش بھی تھی کیا تھی تو وہ باغ میں چڑھ کے ایک امرود دے درخت میں پیٹ رگڑ رہا تھا کیا کر رہا تھا پیٹ رگڑ رہا تھا بندیا کتے نے پھر لیا مار دیتا سمجھے کتا مر گیا لہذا اب کوئی خارش نہیں کرے گا اور باولا نہیں ہوگا آئیاں باراں لگے امرود ٹوکری بچ سجائے گئے عورتوں نے ٹوکریاں سر پہ اٹھائیں جا پہنچے پانی پت کی گلیوں میں امرود بیچے تو جڑا امرود کھاوے سمجھو کھوٹیاں نہیں کھڑیاں گلاں ایسا پیران خوش نہیں کرنا پیران ویچ جڑا پیرے انہوں خوش کرنا سمجھتی ہے کل کے کرنا اے نظریہ کلے بھی نہ رکھے ہے پیر جدے مرضی ہو تو سام بلکہ میں خدا کو کہتا ہوں آج جو نہیں ہے بیعت اگر ان کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوگا ایک سعادت سے معلوم رہے خدا کی قسم جڑے نہ ہوں بیعت ہو جاؤ تقریر میری دوبار چاند دوبار ہونی نہ اٹھ گیا ہے جنہوں کا پیر کوئی نہیں پیر کو عمل جی میں دستا ہوں اکمل و اولا و اعلیٰ ہستی موجود ہے لیکن پھر کہنے لگا ہوں یہ بھی پٹی نہ پڑھنا مرید کسی کے بھی ہو یہ کبھی نہیں کہنا صرف میرا ہی پیر بندہ بناتا ہے مصطفیٰ کی نگاہ ایک پر نہیں پڑی سبحان اللہ یہ تو کہاں کی بات لے بیٹھے ہو اس نے کہا اختلاط رنگ و بو سے حسن عالم ہے جانا ہم ہی ہمیں تو کیا ہمیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو سمجھ آئی ہم ہی ہمیں تو کیا ہمیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو یہ ہم تم سے مل کر ہی نظام چلتا ہے نبی کی نگاہ جس پر بھی پڑی کرے نگاہ پئی تشان نکلتی صداقت دی کتھے نگاہ پئی تشان نکلتی عدالت دی کتھے نگاہ پئی تشان نکلتی ذہنیت دی حیادی تو کسی پہ نگاہ پڑی تو مشکل کشائی کی صفت ظاہر ہیں سارے با کمال تو یہ نے پیٹ رگڑی تھی ہیں تو امرود مل کے مشورہ کیا انہوں نے کہا کتے کو مار دیتا جی پھر کہ امرود ایسا کرتے چلتے امرود کو جڑ سے کاٹتے پیڑ کو کاٹ دیا انہوں نے کہا ہون تو جان چھوٹی میں آگ لگائی اس کو جلائی دو آگ لگائی لکڑی میں آگ لگی امرود کی میں دھواں نکلا جسے جسے دھواں لگا خارش ہوا ایک نہیں پکڑ اللہ 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 اکبر یہ اگر کتے کا حل یہ ہے اگر کتے کا حال یہ ہے جسے کاٹے اسے خارش جس درخت کے ساتھ لگا اپنا فیض اس میں پہنچا دیا وہاں سے پھل میں آیا
لکڑ میں آیا، آگ میں آیا، دھوئے میں آیا، تو ولی کا ویس کیسے رک سکتا ہے؟ جدھر جدھر ولی کی نگاہ پڑتی ہے ادھر ادھر اولیاء تیار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ چورا شریف۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے بابا خواجہ شیخ مجدد فاروق احمد سندھی علیہ رحمت الرحمان نے نگاہ ڈالی مرزا مدد جانے جانا سبحان اللہ، سبحان اللہ جانے جانا نگاہ پڑھنے کی دیر تھی کہ اندر اور باہر روشن کر دیا۔ سبحان اللہ، میرے آقا و مولا نے جس جس پر نگاہ ڈالی جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو ولی بنا کے رکھا۔ جدھر جدھر سے گزرتے گئے ولایتیں تقسیم کرتے گئے، اس لیے کہ یہ بناتے اس لیے کہ جن سے یہ بنے ہیں ان کا درجہ بھی بنانے کا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ فیضان ہے اولیاء کا اور حضرت جدد الافسانی کا، اور آپ کے سلسلے کی، ہر ایک سلسلے کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن اللہ نے جو آپ کو مرتبہ عطا فرمایا وہ وہی صورت ہے کہ آپ فرماتے ہیں اس فقیر فاروق احمد سرہندی کی وجود کو جو مٹی لگی ہے وہ وہی مٹی ہے جس کو نسبت ہے حضور پر نور کے جسد اطہر کی مٹی سے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے ارشاد فرمایا، الہام فرمایا کہ فاروق احمد سرہندی تیرے سلسلے میں کوئی بدبخت نہیں آ سکتا، تیرے سلسلے میں کوئی بدبخت نہیں آ سکتا، اور اگر آ جائے تو وہ بدبخت رہ نہیں سکتا۔ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جس نے تیرے حق پر بیعت کی ہے ہم اسے جنت میں جگہ عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری ہی ولیاں نال وعدہ ہے، یہ بھی ذہن چ رکھے ہے، یہ ساری ہی ولیاں نال اوے کسے دی گلی وچوں لنگنا بھی جنت وچوں لنگنا، کسے دے بوئے وچوں ٹپنا جنت ہے، کسے دے سلسلے وچ آونا جنت ہے، کسے نو تک لینا عبادت ہے، کسی کی مجلس میں آ جانا بخشش ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ جتنے آئے ہوئے ہو، حدیث کی روح سے میں قسم کھا سکتا ہوں، حدیث شریف کی روح سے میں کہ تم بخش دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث کیوں بول رہا ہوں؟ بخش دیے گئے ہو۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ کا ذکر کرتے ہو کہ کوئی نہیں؟ جی۔ سبحان اللہ آتے ہو کہ کوئی نہیں؟ بیٹھے ہوئے اولیاء دے سامنے دیدار کرتے پہ ہو کہ کوئی نہیں؟ جی۔ حضور نے فرمایا جو قوم اس لیے اکٹھی ہو کہ خدا کا ذکر کر رہی ہو، اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض و غایت نہ ہو، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوں اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوں بخش دیتا ہے۔ اور آواز آتی ہے آسمان سے، ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے ذکر والو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، اور جو گناہ تم سے پہلے ہو چکے ہیں قد بدلت، اللہ نے ان تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیا۔